گرامی خواجہ خواجگان فخر المشائخ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑھی اختیار خان حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کیا گفتگو فرمینے پہ انہوں گفتگو دے بارے میں کیا عرض کراں لگدا آئی لفظ جڑے ہیں نا وہ تندیر بنے ہی کھڑے ہیں کہ آج میں کو سرکار دے نام تے ساڑھ گھنو آج میں کو سرکار دے نام تے ساڑھ گھنو آپ دے جد امجد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد یار فریدی ہوری نے ایمیں نہیں آکھیا جو محمد پکیں دے گزر گئی جی تو آڈی یہ سبحان اللہ تو وال ساری بس سے حضور ایک دفعہ حضور قبلہ خواجہ سہیں ایکن حافظ دلشاد احمد پوری احمد پور شرکیہ دن استاد ان فیض بچ دلچسپی نہ سارے دے انہوں نے میں پاند کی تا گرمی ڈاڑھی آئی انہوں نے شیر سنایا لوگ کی میں چوپ کی تھی بیٹھے آن انہوں نے کہا تو اکرہ سواد گئی ہے والوں نے شیر پڑھیا جندڑی عذاب ہے جیڑا کواب ہے جو ایہو حساب ہے تو ساڑھا جواب ہے جناب عمران اعظمی صاحب تشریف گھنین میں شمع بناسپتی گھی بناؤن والے ادارے حفیظ گھی اینڈ جنرل ملز کو 9 لاکھ مبارکباد پیش کرے نا کہ روزنامہ خبریں اور چینل 5 دے ہمیشہ کٹھے ہونے نو میلاد شریف دی محافل سجاون واسطے اور ایک کوئی 2 4 ڈا 20 40 100 200 محفلیں کوئی نہیں ہون تک سینکڑے محفلیں سرکار دناتے منعقد کرا چکے میں حضور اگر ہون تارے توجہ اور رجوع تھی گیا ہوئے تو خواجہ محمد یار فریدی اور اندے جگ مشہور شیر تک سناما چاہ محمد پکیں دے گزر گئی احدنال احمد ملیں دے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو دے دیں دکھیں دے گزر گئی اور نبیاں رسولان دی احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساڑی محمد پکیں دے گزر گئی ایک آیہ کریمہ ہے بڑی خصوصی توجہ دنال سنسو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ میں اللہ دے کلام دی تلاوت کی تھی ان دا ترجمہ سن گنو شاعرین حضور خواجہ سہیں دے علاقے دے امان اللہ ارشد انہوں نے کیا کمال دا ترجمہ کی تھے وہ دن ڈیون وچ ان کس نہیں کی تھی ان دا ترجمہ کیتے نے اور یہ حدیث دا ترجمہ کیتے نے انما انا قاسم واللہ یوتی دین دا خدا ہے بنے دے محمد ڈیون وچ ان کس نہیں کیتی اپنے دامن چس نہیں کیتی گھندے ارشد منگتے تھک گئے ڈیون آلے بس نہیں کیتی اور تیرا در دل بر سارا قبلہ ہے ساکو ہیندہ مانی تھیں پیوں تھے بے در ونیوں مت دور تھی وے تہوں چادر تانی تھیں پیوں تھے ساڑے تن دی خاک تھوں دی ہے تہوں خاک سنیانی تھیں پیوں تھے تیرا در ارشد نہیں چھٹ سکدا بھامے جان نہ جان اتھیں پیوں تھے اور اعلیٰ حضرت دے کچھ اشار محفل دے وچ زیادہ رونق پیدا کرنے واسطے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان غزالی زمان حضور مظہر غزالی زمان امیر جماعت اہل سنت جتھا جتھا اہل سنت آپ ہنا دے امیر ہیں حضرت پیر سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور نال میاں جمیل نقشبندی صاحب اور دیگر احباب میاں شفیق صاحب اور تمام احباب تشریف گنین دل دی گہرائیاں نال آپ کو خوش آمدید آپ حضرات تشریف رکھو سارے حضرات تشریف رکھو
آپ دی زیارت کرو، آپ کو دیکھو، اور میں آپ دی خدمت گزارش کرے نا، میں آپ دی توجہ ہے سی نعرہ تکبیر بھرپور جواب ہونا چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور مظہر غزالی زماں، پیر طریقت رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، آپ گفتگو بھی فرمیسن، خطاب بھی فرمیسن اور دعا بھی فرمیسن، چونکہ آپ نے انتہائی ضروری کام دی وجہ کنوں واپس تشریف گن ونجنے، دعا دے کنوں مستفید تھیوں اور آپ دا خطاب بھی سنوں۔ پیر سید علی حسین شاہ صاحب سجاد نشین آستان عالیہ حضرت چادر والی سرکار تشریف گنین، میں حضور قبلہ مظہر غزالی زماں دی خدمت دے وچ گزارش کرینا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمد اللہ العلی الاکبر ونصلی علی رسولہ النبی الانور وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، بڑا روح پرور اور کیف آور منظر ہے اور اہل دل حضرات کا مجمع ہے، اور میرے نہایت محترم کرم فرما فخر المشائخ حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی بھی تشریف فرما ہیں۔ اہل علم اور اہل ذوق کا مجمع ہے، اور میں ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں۔ مجھے ابھی ایک اور جگہ جانا ہے، بلکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ کوئی تقریر مجھے کرنی بھی نہیں آتی، اور یہ موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ انسان جو ہے، انسان یہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے، انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، بولتا ہے، ہنستا ہے۔ جب روح نکل گئی تو بات ختم ہو گئی۔ وہ پہلوان جو اپنے قوت بازو کا لوہا منوایا کرتا تھا، جب روح نکل گئی تو وہ اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا۔ وہ گلوکار جو اپنی آواز کا جادو جگایا کرتا تھا اور جس کی سحر بیانی سے لوگ محظوظ ہوتے تھے، اب اپنی زبان نہیں ہلا سکتا۔ ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ ہے روح کی کار فرمائی ہے۔ لیکن میرے دوستو، روح جو ہے وہ ایک حد تک دیکھتی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری نظر 50 گز 100 گز اسی طرح دیکھ سکتی ہے، کان بھی میرے 100-150 گز تک سن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو لاہور کو میں دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں خانیوال کی بات سن رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن منبر رسول پر حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہیں، اور 300 میل
دور نہاوند کے علاقے میں لشکر اسلام لڑ رہا ہے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ 300 میل دور دیکھ رہے ہیں کہ امیر لشکر حضرت ساریہ جو ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی اگر انہوں نے کر دی تو پھر فتح شکست میں بدل جائے گی. تو وہاں 300 میل دور پہ فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. اور 300 میل کے فاصلے میں ساریہ بھی سن لیتے ہیں آواز. یہ روح کا کارنامہ نہیں ہے، یہ روحانیت کا کارنامہ ہے. جب روحانیت کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر 300 میل کی بات نہیں، میرا ایمان ہے 3000 میل دور ہوتا تب بھی ساریہ سنتے اور حضرت عمر فاروق دیکھتے. میرے دوستو، یہ روح کی کارفرمائی نے، روحانیت کی کارفرمائی. یہ ہم نے جو اللہ کے ان محبوبوں سے اپنا لڑ لگائی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ فقط روح والے نہیں، روحانیت والے ہیں. اور روح کا تعلق روحانیت سے ہو جائے تو روح جسم سے نکل جائے پھر بھی آنکھ دیکھتی ہے، روح جسم سے نکل جائے پھر بھی زبان بولتی ہے، روح جسم سے نکل جائے پھر بھی ہاتھ ہلتے ہیں، روح جسم سے نکل جائے پھر بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے. میرے دوستو، مجھے وہ ایک بات یاد آئی اور وہ سنا کے گفتگو ختم کروں. ایک اللہ کے ولی کامل تشریف فرما تھے، مریدین کا حلقہ تھا. ایک شخص نے، ان کا ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ عجیب عجیب خواہشات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کاش مرنے کے لیے بغداد میں جگہ مل جائے، کوئی کہتا ہے کاش اجمیر میں 2 گز زمین مل جائے، کوئی کہتا ہے داتا کی نگری میں مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ بقی میں مدینہ شریف میں مل جائے. تو حضرت بات یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے قبر میں اس کے مطابق معاملہ ہوگا نا. جگہ کے بدل جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عمل کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں تو قبر جنت کا باغ ہوگا، برے عمل کیے ہیں تو جہنم کا گڑھا ہوگا. تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ بغداد کی 2 گز زمین مل جائے، اجمیر میں مل جائے، بقی میں مل جائے، تو یہ کیا، جو عمل ہے اس کے مطابق قبر میں معاملہ ہوگا. تو بزرگ نے کہا کہ میں اس وقت تو جواب نہیں دیتا، چند دن کے بعد دوں گا. چند دن کے بعد بیٹھے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، وہ مرید پھر آ گیا. گرمی کا موقع تھا، اس نے پنکھا اٹھایا اور حضرت کو جھلنے لگا. حضرت کو خیال آیا کہ اس نے چند دن پہلے مجھ سے سوال کیا تھا. آپ نے بتایا بھائی چند دن پہلے تم نے ایک سوال کیا تھا. کہنے ہاں جی میں نے سوال کیا تھا. آپ نے بتایا کیا سوال کیا تھا؟ کہنے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ لوگ عجیب عجیب تمنا کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے مرنے کے لیے بغداد میں جگہ مل جائے، کوئی کہتا ہے مرنے کے لیے سرہند میں جگہ مل جائے، کوئی کہتا ہے مرنے کے لیے اجمیر میں جگہ مل جائے. تو آدمی کا جو عمل ہے قبر میں معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جگہ کے بدلنے سے عمل نہیں بدلتے. تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو اس وقت؟ اس نے کہا جی میں پنکھا چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا کس کو پنکھا چل رہا ہوں؟ کہنا یہ آپ کو چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا پنکھا مجھے چل رہے ہو نا، لیکن اس کی ہوا صرف مجھے آ رہی ہے یا اوروں کو بھی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پنکھا تو آپ کو چل رہا ہوں لیکن ان کو بھی ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے جو ہوتے ہیں، یہ جہاں دفن ہوتے ہیں رب کائنات کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. بارش تو ان محبوبوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں چھینٹیں ان پہ بھی پڑ جاتی ہیں. رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں ان محبوبوں کے لیے، لیکن جو قرب و جوار میں ہوتے ہیں جھونکے ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں. میرے دوستو، اس لیے ہم نے اللہ کے محبوبوں سے دامن وابستہ کیا ہوا ہے اپنا، اور ان کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے. وہ ایک شخص نے حضرت صابر پیا، مخدوم صابر کلیری، مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری، ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت یہ لوگ کہتے ہیں فنا اور بقا، یہ کیا چیز ہے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا. اس لیے نہیں کہ اس وقت آپ کو جواب نہیں آتا تھا اور آپ نے کوئی مطالعہ کر کے کوئی غور کر کے جواب دینا تھا. بات یہ ہے ایک جواب جو ہوتا ہے وہ نظری اور فکری جواب ہوتا ہے، اور ایک جواب مشاہداتی ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ جی
شیر کیسا ہوتا ہے؟ کسی نے شیر نہ دیکھا ہو، وہ پوچھے شیر کیسا ہے، تو آدمی اس کو یا تو شیر کی شکل وغیرہ حیت بتائے، تو ہو سکتا ہے وہ حیت بتائے کہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس کے پنجے ہوتے ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے بادل گرج رہے ہیں، یہ وہ سب بتائے، لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ شیر سامنے آئے تو اسے پہچان جائے۔ ہو سکتا ہے وہ چیتے کو بھی شیر سمجھ لے، ہو سکتا ہے وہ گیدڑ کو، بھیڑیے کو بھی شیر سمجھ لے، لیکن ایک جواب جو ہوتا ہے وہ مشاہداتی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو پکڑے اور جا کے چڑیا گھر میں شیر کے سامنے کھڑا کر دے کہ یہ شیر ہے، دیکھ لو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مشاہداتی جواب جو ہے یہ بڑا صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے یہ سوچا کہ اسے نظری اور فکریاتی جواب کی بجائے مشاہداتی جواب دیں۔ تو آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا اور فرمایا بات یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو تم یوں کرنا کہ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو یہ میرے حجرے کو خالی کر دینا اور باہر سے کنڈی لگا کے انتظار کرنا، باہر پانی گرنے کی، غسل کی آواز آئے گی، اور جب تک آواز آتی رہے انتظار کرنا، جب آواز ختم ہو جائے کہ جب آواز نہیں آ رہی جی، بہرحال میں تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، انتظامیہ والے دیکھ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک پانی گرنے کی آواز آئے تم انتظار کرنا، اور جب آواز ختم ہو جائے، خاموشی ہو جائے، تو پھر تم کنڈی کھول کے آ جانا، اور میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، ایک گھڑ سوار آئے گا نقاب پوش، وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مریدین نے عرض کیا کہ حضور حکم کی تعمیل ہوگی، چنانچہ حضرت کی جب وفات ہو گئی تو مریدین باہر آ گئے، حجرے کو بند کر دیا، اور جیسے باہر نکلے تو غسل کیا، پانی کے گرنے کی آواز، کافی دیر تک آواز آتی رہی، پھر جب خاموشی ہو گئی تو مریدین نے دروازہ کھولا تو حضرت مخدوم پاک صابر پیا کلگری نہلائے ہوئے کفنائے ہوئے موجود ہیں۔ اب حجرے سے باہر لائے اور پھر سب بندی کی، لاکھوں کا مجمع، اب انتظار ہو رہا ہے کہ کون آئے گا سوار جو جنازہ پڑھائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں دیکھا گرد و غبار اڑ رہا ہے جیسے کوئی آ رہی ہے سواری، تو وہ گھڑ سوار آ گیا نقاب پوش، اس نے گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا، مصلی بچھا ہوتا مصلی پہ کھڑے ہوئے، کسی سے پوچھا نہیں، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جو جانے لگے تو مریدین نے عرض کی کہ حضور آپ نے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے آپ نے کس ہستی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ان کے دامن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، تو تاریخ جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جنازہ صابر پاک کا کس نے پڑھایا ہے۔ تو آپ ذرا نقاب اتاریں اور چہرہ دکھائیں اور اپنا اسم گرامی بتائیں۔ تو نقاب پوش نے جب نقاب ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا کہ صابر پیا خود موجود ہیں۔ میرے دوستو اس وقت لوگ حیران رہ گئے، حضرت آپ، تو آپ نے فرمایا تم نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہے، یہ جو پنگوڑے کے اندر ہستی لیٹی ہے یہ فنا ہے، اور یہ جو گھوڑ سوار جسے دیکھ رہے ہو یہ بقا ہے، یہ فنا کا جلوہ ہے اور یہ بقا کی جلوہ گری ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کے محبوبوں کی بڑی شان ہوتی ہے، یہ موت انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، موت تو ایک بس ذائقہ سا ہے، چکھنا ہے بس، اس کے بعد پھر وہی حیات ہے، پھر وہی زندگی ہے، اور پہلے سے بڑھ کر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کے دامن سے وابستہ رکھے، اور یہاں دنیا میں رکھے تو ان کی محبتوں میں رکھے، اور قبر میں جائیں تو ان کی محبتوں کے چراغ لے کر جائیں، تاکہ ہماری قبر ان چراغوں کے نور سے منور ہو جائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔